برطرز اندیشے سود و زیاں ہے زندگی، برطرز اندیشے سود و زیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حقیقت زندگی کے ساتھ فردوس عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، حقیقت زندگی کے تحت ہم بہت سے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آزادی کے حوالے سے بات کی تھی کہ آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے کیا ثمرات ہیں۔ یہ بہت سے پہلو ہیں جو اس عنوان سے متعلق ہیں۔ اسی گفتگو کو آج ہم جاری رکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب۔ ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ تو یہ گفتگو ہماری وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں جہاں پچھلے پروگرام میں ہم نے ختم کی تھی کہ آزادی کے ثمرات بہت ہیں، اس کے نتائج، اس کی کیا خوبیاں ہیں، آزادی کی اہمیت بیان کی گئی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آزادی کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ آزادی جو ہے وہ خواہشات کی غلامی نہیں ہے بلکہ ضمیر کی آواز کو آزادی کہتے ہیں، اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا، عمل پیرا ہونا، یہ آزادی ہے، اور اسی لحاظ سے آزادی کی حرمت اور آزادی اس کی اہمیت وہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو آزادی کے جو نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں، اس پر ذرا کچھ اظہار خیال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور آزاد سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور آزاد زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل عطا کیے۔ اب انسان آزادی کی فضا میں جو کچھ سوچ سکتا ہے اپنے لیے اور اپنے ہم صنف انسانوں کے لیے، اور ان کے لیے جو ایجادات کر سکتا ہے، ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے۔ آزادی کی فضا میں انسان اپنے آپ کو کمال کی طرف آسانی سے لے جا سکتا ہے اگر اس کی سوچ بھی آزاد رہے اور اس کے لیے میدان عمل بھی آزادی کا میسر آ جائے، تو ایسی صورت میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان مادی اور معنوی ترقی سے پیچھے رہ جائے۔ دونوں حوالوں سے وہ ترقی کی منازل طے کر سکے گا، بشرطے کہ اسے آزادی فکر بھی ہو اور آزادی عمل بھی ہو، اور جسے آج کل بعض تعبیرات میں آزادی بیاں بھی کہتے ہیں، یہ عمل کی دوسری تعبیر ہے۔ آزادی فکر ہوئی، آزادی بیاں، آزادی عمل۔ افسوسناک مرحلہ یہاں پر آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی سوچ پر اپنی سوچ غالب کرنا چاہتا ہے، تو دوسرے انسان کی سوچ کو آزادی فراہم نہیں ہوتی ہے۔ اب اس غالب شخص جو ہے کہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ مغلوب کی سوچ کو بھی اس کے قبضے میں، اپنے قبضے میں لے لے، اس لیے طرح طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ کبھی لالچ کے ذریعے سے اس کی سوچ پر قفل لگا دیتا ہے، اس کی آزادی کو سلب اور ختم کرتا ہے، کبھی دھمکی کے ذریعے سے، کبھی بہکاوے میں لا کر، بے جا ترغیب و تشویق کے ذریعے سے، یہ بھی بالکل بہت اہم جی دوسرے کو بہکاتا ہے وہ۔ تو ان طریقوں سے ایک انسان کی سوچ کو دوسری طرف منتقل کرایا جاتا ہے، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرت، من نہ دیدم کی سگے پیش سگے سر خم کرت۔ آدمی کبھی بے بصری اور اس بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے آدمی کے سامنے سر خم کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، جھک جاتا ہے، گویا سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے دوسرے کا تابع ہو جاتا ہے بلا وجہ، در حال ہے کہ میں نے کسی کتے کو بھی کسی اور کتے کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مثال، کیا بات کہی ہے۔ گویا ان جانوروں میں بھی آزادی کا وہ عنصر موجود ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں اور جس غریزے میں، جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے مطابق چلیں۔ یہ انسان کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات کسی کی غلامی اختیار کرتا ہے، فکری غلامی کا شکار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ
جسمانی غلامی تک بھی مرحلہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ آزادی کے ثمرات ہے کہ انسان ترقی کے مراحل طے کر سکتا ہے مادی اور معنوی اعتبار سے. میں لفظ مادی اور معنوی اعتبار سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک غلط فہمی ہے اور یہ غلط فہمی بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے، پھیل چکی ہے معاشروں میں. صحیح. ترقی کو مادی اور دنیاوی ترقی تک محدود رکھا جاتا ہے. ابھی ممالک کو بھی تقسیم کرتے ہیں دنیا والے کہ ترقی یافتہ ممالک اور غیر ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک. یہ ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں صرف مادی اور دنیاوی اعتبار سے ہے. اگر کسی کی سڑکیں اچھی ہو، کسی کے ہاں مشینری اچھی ہو یا دنیاوی تعلیم کا رجحان کچھ بڑھ گیا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے. ممکن ہے مانوی اور روحانی اعتبار سے وہ پست ترین ہو، صحیح ہے، بلکہ انہوں نے ترقی کو اس معنی میں چھوا تک نہ ہو. بہت خوب. تو ہمیں ترقی کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. کہ اگر ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں مادی ترقی بھی ہو، اسلام مادی ترقی کا مخالف نہیں ہے اور اسلام کے ساتھ مادی ترقی کی کوئی منافات نہیں ہے. یعنی اسلام کے اندر مادی رفاہ، آسائش، راحتی، ترقی موجود ہے، اس کا تصور موجود ہے. اس کو بہت حد تک جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے کہ جائز طریقے سے کما کر جائز طریقے سے آسائش و آرامش فراہم کرنا اپنے لیے اسلام کی تعلیمات میں جائز ہے تاکہ زندگی کی رفتار ٹھیک رہے. لیکن اسلام کبھی بھی اس ترقی کو ترقی نہیں کہے گا کہ جو روحانی ترقی سے ہٹ کر صرف مادی ترقی ہو، جو اس وقت دنیا کے اندر ہے. اب یہ جو کہنا کہ فلاں ملک جو ہے ترقی نہیں کر رہا ہے تو دنیا کی نگاہ صرف اسی دنیاوی اور مادی ترقی پر ہوتی ہے. اگر اس پہلو سے ایک ملک نے ترقی نہیں کی ہے تو وہ شمار ہوتا ہے ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی اگر کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی گروہ کو مل جائے دونوں حوالوں سے. اب جن ترقی یافتہ ممالک میں آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ مشاہدے میں اپنے لائیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ آزادی، مادر پدر آزادی کے معنی میں تو بعض پہلوؤں میں آزادی ان کو حاصل ہے، لیکن ان کو سوچنے کی آزادی بہت کم دستیاب ہے. وہاں شعوری آزادی جسے کہتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے تک نہیں ہے کہ روحانی ترقی بھی ترقی ہے. گویا میڈیا نے، ان کے مفکرین نے، ان کے جو بالادست طبقوں نے ان کو اس قدر اپنی گفتگوؤں میں اور اپنے ان فریب کنندہ کلام اور تحریروں کے ذریعے یا آج کل جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے مشغول کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مادی ترقی سب کچھ ہے. یہی سب کچھ ہے. یعنی گویا ان کی سوچوں پر قفل ڈالا ہے، ان پر تالا لگایا ہے. گویا ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم ترین کیا ہے. آپ ایک انسان کو کامل آزادی دے دیں، وہ اپنی سوچ کے مطابق سوچے، اپنی سوچ کے مطابق عمل کرے تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ انسان فطرت کی طرف لوٹ آئے گا. جب فطرت کی طرف لوٹ آئے گا تو وہ مانوی ترقی کے لیے بھی سوچے گا اور مادی ترقی کے لیے بھی سوچے گا. یہ ترقی یعنی یہ آزادی کے ثمرات ہے کہ حقیقی آزادی اگر کسی کو میسر آ جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ انسان مانوی اور مادی ترقی دونوں انجام دے سکتا ہے. اور جب یہ پہلو سامنے اور یہ کیفیت گزارے وہاں توانائی بھی سامنے آتی ہے، طاقت بھی سامنے آتی ہے اور وہاں پھر انسان اپنی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے اور اس کی صلاحیتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو آزادی جو ہے وہ محض یہی نہیں کہ انسان کو ایک احساس دلاتی بلکہ عملی زندگی میں بہت ہی کار فرما نظر آتی ہے. کیونکہ جب آزاد انسان ہوتا ہے، آزادی کا اس کو شعور ہوتا ہے، آزادی کا احساس ہوتا ہے تو اس کی مختلف جو فیکلٹیز ہیں وہ بھی پروان چڑھتی ہیں، ورنہ وہ تو پھر ایک دم ایک مفلوج سا ہو کے رہ جاتا ہے. ظاہر ہے آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آزادی انسان کو حاصل ہو تو وہ ترقی کے لیے بہت کچھ سوچ سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے. اس لیے جابرانہ جہاں پر نظام رائج ہو ان معاشروں میں مادی ترقی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی سوچوں کو عملی میدان نہیں ملتا. لوگوں کی جو فکر ہے وہ فکر محدود ہو کر رہ جاتی ہے. پھر جب انسان کو اپنی آزاد اندیشی اور آزادی فکر کے ساتھ کام کرنے کا موقع میسر نہیں آتا ہے
تو ایک عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ سوچنا ہی انسان بند کر دیتا ہے. بالکل بہت بالکل، یعنی اسے اس کا ثمر نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے سوچنا بند کر دیتا ہے. جیسے کسی، میں ظاہر آپ کی گفتگو سے استفادہ کر رہا ہوں، جیسے کسی اندھیرے سے تاریک سے کمرے میں انسان کو رکھیں اور اچانک اس کو باہر لایا جائے تو کچھ دیر تک نظر نہیں آتا اس کو، پتہ نہیں کیا ہے، کہاں کیا ہے کیا نہیں، تو وہ پھر اس کو عام اردو لفظ میں وہ ٹاپتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے کیا ہے. تو یہ ہے کہ اگر اس کو آزادی ملے گی تو پھر اس کو روشنی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور پھر معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنا ہے. اور دین اسلام نے انسان کو ایسی آزادی فراہم کی ہے کہ جس آزادی کے سائے میں انسان منزل انسانیت کو بآسانی حاصل کر سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جتنے مکاتب فکر دنیا میں ہیں وہ اگر اپنے پیروکاروں کو آزادی دے دیں تو آپ دیکھیں عجیب تبدیلی آ جائے گی، ایک عجیب انقلاب آ جائے گا، انسانوں کو آزاد چھوڑا جائے. ابھی بہت سارے مکاتب فکر ہیں جو اپنے پیروکاروں کو مختلف قسم کی سوچوں میں جکڑ کر رکھتے ہیں، ان کو آزاد ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، آزاد سوچنے کا موقع میسر نہیں لاتے، یعنی موقع نہیں عطا کرتے. اگر وہ موقع دے دیں، ان کو آزاد چھوڑیں تو ایسی صورتحال میں فطرت کی طرف انسان لوٹ کر آتا ہے. مثال کے طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں علمی تقابل زیادہ ہوتا تھا. جی، تاریخ اسلام میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ باہر سے تعلیمات کے جو افکار ہیں ان کا ترجمہ پیش ہوئے اس دور میں. اس دور میں مذاہب بہت زیادہ پیدا ہوئے اور اس دور میں ایک تصادم کی کیفیت بھی رہی افکار میں. ایک شخص رہتا تھا جو معروف تھا دہریے سے، یعنی اس دور کے توحیدی مکاتب کے برخلاف وہ دہریہ تھا، یعنی وہ توحید کا قائل نہیں تھا. وہ آتا تھا امام جعفر صادق کی خدمت میں، اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے خیالات کو سنتے تھے، بغور سنتے تھے، وہ تمام افکار پیش کرتا تھا اپنا. اس کے بعد اس کے دل میں یہ سوچ آ جاتی تھی کہ اب میں نے جعفر صادق کو قائل کر دیا. لیکن آزادی کا یہ مرحلہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام اس کے تمام خیالات اور افکار کو جو بہت لمبے وقت میں بیان کرتا تھا اس کو وہ سنتے تھے. سننے کے بعد ایک منطقی مختصر سی دلیل سے اس کے تمام افکار کو رد فرماتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ مکاتب فکر جو اسلامی مکاتب فکر ہیں اور خصوصاً مذہب اہل بیت ہے، کسی اور شخص کے افکار سننے سے بھی خوفزدہ نہیں تھا اور نہ ہی اپنی منطقی دلیلیں پیش کرنے سے. سبحان اللہ. امام صادق علیہ السلام نے ایک سیرت اس طرح سے قائم فرمائی کہ تم دوسروں کے افکار کو ضرور سنو اور پھر اپنے افکار کو پیش کر لو. قرآن مجید کا یہ کلیہ ہے. آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم مختلف باتوں کو سن لو. یعنی مختلف افکار اور خیالات کو، مکاتب فکر کو سن لو، اس کے بعد جو بہترین ہے اس کی پیروی کر لو. جی، فبشر، بشارت دو ان کو. قرآن مجید کی آیت ہے، بشارت دو، خوشخبری دو. الذین یستمعون القول، جو لوگ ہر قسم کے افکار اور خیالات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، سبحان اللہ، اور ان میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں. یہ آزادی عمل کا ایک درس ہے. تو وہاں دیکھیں کتنی اہم بات ہو. دیکھیں یعنی دوسرے کو سننا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اپنی بات کو پھر بیان کرنا اور برداشت اور تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو سننا بہت اہم پہلو پر آپ بات چیت آپ فرما رہے ہیں. لیکن تھوڑے سے وقفے کی یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے. بہت ہی اہم بات ہو رہی ہے حقیقت زندگی کے حوالے سے اور آزادی کے مفہوم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.